إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم إلى آخر الآية. وقال عز من قائل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من 1000 شهر من حرم خيرها فقد حرم ولا يحرم خيرها إلا محروم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. درجہ اسلام دین کے ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب بزرگوں، قابل احترام اور بہن، عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے لیے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی رحمتوں سے نیکیاں، اجر و ثواب، حسنات اور خیر حاصل کرنے کے لیے بہت بڑے بڑے موسم سال کے مختلف ایام میں بنائے. ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس قدر وسیع ہے کہ بندہ جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلا دے، اس کے سامنے اپنی مرادیں رکھ دے، اپنی چاہتوں کا سوال اللہ عز و جل سے کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر دعاؤں کی شرطیں موجود ہوتی ہیں، قبولیت کے راستے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کے ہاتھ کو ویسے بھی خالی واپس نہیں کرتا. لیکن اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بہت بڑا فضل ہے، اس کا خصوصی انعام ہے، احسان ہے کہ اللہ عز و جل نے ہم سبوں کے لیے، خاص طور پر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہار کے، نیکیوں کے، خیر و بھلائی کے، اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے خصوصیت کے ساتھ بہت سارے ہمارے لیے موسم بہار کے ہمیں عطا فرمائے. بہرحال ہم لوگ بہت ہی جلد انشاءاللہ تبارک و تعالی ماہ رمضان کی سعادتوں اور برکتوں میں انشاءاللہ تبارک و تعالی داخل ہونے والے ہیں، اور یہ مہینہ بہت جلد ہمارے سروں پر اپنا سایہ کرنے والا ہے. دعا کریں کہ اللہ عز و جل ہم سبوں کو اس مہینے کی قیمتی لمحات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل ہمیں اور آپ کو اس مہینے کی جتنی بھی عبادات ہیں، خواہ وہ فرائض ہوں، واجبات ہوں، یا ایسے ہی سنن اور مستحبات ہوں، نوافل ہوں، یا ایسے ہی عام طور پر نیکیوں کے خیر و بھلائی کے کام اس مہینے میں خصوصیت کے ساتھ کیے جا سکتے ہوں، اللہ عز و جل ہمیں اور آپ کو اس مہینے کی ساعتوں کو، اس کے لمحات کو بہت ہی زیادہ اہم اور قیمتی سمجھ کر کے اس کی قدر کرتے ہوئے اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. ماہ رمضان کی آمد ہے اور لوگ اس کی تیاریوں میں ہیں. تیاریوں کے دو معنی ہوا کرتے ہیں. ایک ہوتا ہے ظاہری تیاریاں، آدمی سحری کا انتظام کرتا ہے، افطار کے لیے کیا تیاریاں ہونی ہیں وغیرہ وغیرہ، یا اور بھی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. انسان اپنے کام کاج وغیرہ کو مینج کرتا ہے، اپنی سروس کو کے ٹائم ٹیبل کو متعین کرتا ہے کہ کیسے وہ اس مہینے میں اپنے وقت کو گزارے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے بھرے ہوئے اس موسم اور ہمارے کام کاج میں کسی طرح کا ٹکراؤ اور تعارف پیدا نہ ہو. میرے بھائی، یہ بھی تیاری کا حصہ ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ جو تیاری کا جو معنی ہے، جس کو ہم استقبال رمضان کہتے ہیں، ماہ رمضان کے لیے تیاریاں کرنا، اس کا استقبال کرنا، اس کی آؤ بھگت کرنا، اسے ویلکم کرنا، یا اس مہینے میں ہمیں اپنے اوقات، اپنے لمحات کیسے گزارنے ہیں، اس حوالے سے جو کچھ بھی اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہدایات ہمیں دی گئی ہیں، اس حوالے سے ہمیں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں. دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے مجھے جو ان باتوں کو میں کہنے جا رہا ہوں، اللہ عز و جل مجھے ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلے اس سے مجھے خود عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر یہ باتیں اللہ کی کلام، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے واسطے سے جو امت کے مردوں کی طرف اور ایسے ہی خواتین تک پہنچ رہی ہیں، اللہ عز و جل سبوں کو ان باتوں سے مستفید ہونے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. ماہ رمضان کا استقبال کیا معنی ہے اس کا؟ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہم دیکھیں، چونکہ بہت سارے مسائل ہیں رمضان کے اور وہ سب آتے رہیں گے دھیرے دھیرے پورے موسم میں. ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی خطبات میں، پروگراموں میں، دروس میں
اور دیگر مجلسوں میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی باتیں، اس کے مسائل سنتے رہیں گے، لیکن کچھ باتیں جو بہت ہی اہم اور بنیادی اس حوالے سے آپ کے سامنے کہی جا سکتی ہیں، ان میں سے کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ ماہ رمضان کے استقبال کا معنی اصل میں یہ ہے کہ ہم اور آپ اللہ کے کلام کی آیتوں کو پڑھیں اور دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کی فضائل کے سلسلے میں، اس کی برکات کے سلسلے میں کن باتوں کی طرف اشارہ فرمایا۔ اور ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار حدیثیں ہیں، ان حدیثوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے اپنی امت کو شوق دلایا ہے، کس طرح سے رغبت دلائی ہے، کس طرح سے امت کو اس موسم کے آنے سے پہلے 2 روز 4 روز پہلے، ہفتہ پہلے، عشرہ پہلے، یا رمضان کی شروعات سے پہلے کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو اس مہینے کی آمد کے ماحول میں آپ ان کے دلوں میں شوق پیدا کرتے تھے، کیسی رغبت دلایا کرتے تھے، فرائض کی رغبت، سنتوں کی رغبت، مستحبات کی رغبت، نوافل کے کاموں کی رغبت اور شوق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے دلایا کرتے تھے۔ ہمیں اسے پڑھنا ہے اور اس کی روشنی میں ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی میں اس بات کو طے کرنا ہے کہ یہ آنے والا موسم، یہ مہینہ رمضان کا جو آ رہا ہے، اسے ہمیں کیسے گزارنا ہے، کتنی اس کی قیمت سمجھنی ہے، کتنی اس کی قدر کرنی ہے۔ دراصل یہی معنی ہے ماہ رمضان کے استقبال کا۔ دوسرا جو پہلو اس کے اندر ہے خاص طور پر وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں میں یا قرآن کریم کی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے روایت کرتے ہوئے حدیث قدسی میں اس مہینے کی خاص باتیں جو بیان فرمائی ہیں، جو اس کی خصوصیت ہے، اور موسم میں اور مہینوں میں وہ ماحول ہمیں نہیں ملے گا، اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر وہ باتیں آپ کے سامنے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آئیں گی، یعنی اس مہینے میں انسان کو نیک بننے کے لیے، صالح بننے کے لیے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کے لیے کتنا حالات کو مطابق بنا دیا گیا ہے، کتنا حالات کو سوٹیبل اور سازگار بنا دیا گیا ہے۔ ہم بڑی آسانی کے ساتھ اپنے آپ کو نیکیوں کے راستے پر ڈال سکتے ہیں، بڑی آسانی کے ساتھ تھوڑی سی کوشش کریں تو اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکتے ہیں، معصیت سے بچا سکتے ہیں۔ تو اس مہینے کی خصوصیتوں کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں کتنا حالات کو اچھا بنا دیا ہے۔ انسان گنہگار ہے، ہم سب گنہگار ہیں، کہیں نہ کہیں کوتاہیاں ہمارے ہاں، کتنا بھی کوئی نیک اور صالح ہو تب بھی وہ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں گناہوں سے پارسا ہوں یا گناہوں سے میں پاک ہوں، پوتر ہوں، مقدس ہوں، ایسا کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ ظاہر ہے کہ جب یہ دعویٰ انبیاء علیہ السلام معصوم ہونے کے باوجود بھی نہیں کرنا چاہتے تھے تو ہم غیر معصوموں کو کیا ہمت ہو کہ ہم اپنی پارسائی اور اپنی بزرگی اور نیکی بیان کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، تم اپنی پارسائی مت بیان کرو، اپنی صفائی، اپنی نیکی اور اپنی تقوی و طہارت کا حوالہ مت دو۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ تم میں سے کون کتنا پرہیزگار ہے، کتنا متقی ہے۔ اندر کا گند ہم نہیں جان سکتے کسی کے بارے میں، ہماری گندگی کوئی اور نہیں جان سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ اس بندے کی کیا حالت ہے۔ بہرحال میرے بھائیوں، حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ اللہ نبی یوسف علیہ السلام جو خود بھی نبی تھے، ان کے باپ بھی نبی تھے، ان کے دادا بھی نبی تھے، ان کے پردادا بھی نبی تھے۔ یوسف نبی اللہ، ابن نبی اللہ، ابن نبی اللہ، ابن نبی اللہ، 4 پشت انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ۔ یہ یوسف علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، میں اپنی پارسائی نہیں بیان کرتا کہ مجھ سے غلطی نہیں ہو سکتی ہے، مجھ سے گناہ نہیں ہوا۔ کیا مطلب؟ اللہ نے معصوم قرار دیا ہے، لیکن یہ ان کی نیکی کا جذبہ ہے، یہ ان کا تواضع ہے، یہ ان کی انکساری ہے کہ اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی اس بات کو قرآن کریم میں نقل فرمایا ہے۔ اس بات کا پیغام ہے، اس بات کا درس ہے، اس بات کا سبق ہے کہ اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں، تم اپنے آپ کی اپنی حالت کو پہچانو، اپنی طبیعتوں کو جانو اور اپنے آپ کو متہم کرو، اپنے نفس کی غلاظتوں اور گندگیوں سے اپنے آپ کو پاک کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے محاسبے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میرے بھائی، تو کہنے کا مطلب کوئی پارسا نہیں ہے، کوئی متقی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندگان گنہگار ہیں، معصوم وہ ہے جسے اللہ معصوم بنا دے۔ ہم سب گنہگار ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ توبہ کر لیں، ہم چاہتے ہیں کہ فلاں گناہ کو چھوڑ دیں۔ ایک آدمی بے نمازی ہے، سوچتا ہے کہ نماز کا پابند بن جاؤ۔ ایک آدمی جھوٹ بول کر کے کمائی کرتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ میں توبہ کر لوں۔ ایک آدمی نشہ کرتا ہے، سوچتا ہے کہ توبہ کر لوں۔ ایک آدمی مثال کے طور پر
حرام کھاتا ہے، سود کا لین دین کرتا ہے، کوئی بھی آپ برائی مثال کے طور پر لے رہے، وہ چاہتا ہے کہ توبہ کرے، وہ چاہتا ہے کہ بچے، لیکن اس کے لیے حالات سازگار نہیں ہوتے ہیں، اس کے لیے حالات موافق نہیں ہوتے، نامساعد حالات ہوتے ہیں، وہ سوچنے کے باوجود بھی کبھی کبھی تنگ آ جاتا ہے اپنی زندگی سے اور اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے یار کیا کروں، بہت کوشش کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو اس گناہ سے بچاؤں، اور ایک دن دو دن بچتا بھی ہوں، لیکن پھر اس کے بعد وہی رفتار پکڑ لیتا ہوں، وہی طرز زندگی کا رنگ ڈھنگ ہمارا شروع ہو جاتا ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیسے اپنے آپ کو نیکیوں کی طرف لاؤں، کیسے نماز کے پابندی کرنے والا اپنے آپ کو بناؤں، کیسے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے والا بناؤں۔ میں کوشش کرنے کے باوجود بھی کامیاب نہیں ہو پاتا۔ میرے بھائیوں، یہاں اس کا امتحان ہے، اور یہاں ایسے بندوں کے لیے حالات موافق ہیں۔ اگر ہم توبہ کرنا چاہتے ہیں، معافی مانگنا چاہتے ہیں، اللہ سے استغفار کرنا چاہتے ہیں، اپنے نیکیوں، اپنے اپنے نام عمل کو نیکیوں سے بھرنا چاہتے ہیں، اپنے نام عمل کو گناہوں سے صاف کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ موسم اللہ نے عطا فرمایا۔ میرے بھائیوں، اس معاملے میں اتنی سختی برتی گئی ہے، اتنی وعید اور دھمکی دی گئی ہے کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے ماہ رمضان مل جائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے، اس سے بڑا محروم اور بدقسمت آدمی کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا رغم انف رجل ذکرت عنده فلم يصلي علي، رغم انف رجل ادرك رمضان ثم انسلخ فلم يغفر له، رغم انف رجل ادرك والديه احدهما في الكبر فلم يدخله الجنة، او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تین قسم کے لوگوں کی بدقسمتی ہے، تین قسم کے لوگ بدقسمت ہیں، ان کی ناک مٹی میں رگڑ جائے، وہ محروم ہو جائیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بدترین ہے وہ آدمی، اس کی ناک مٹی میں مل جائے، وہ لعنتی ہے، وہ رحمت سے بھٹکارا ہوا ہے، جسے اللہ تبارک و تعالی ماہ رمضان کی سعادت عطا فرمائے، ماہ رمضان کا موسم مل جائے اور اس سے فائدہ اٹھا کر کے، فرائض کی ادائیگی کر کے، سنتوں کا اہتمام کر کے، میرے بھائیوں اپنی بخشش کا سامان نہ کر لے، بخشش نہ ہو جائے اس کی، ایسا آدمی اللہ کے نبی نے فرمایا رغم انف عبد، ایسے بندے، ایسے شخص کی ناک مٹی میں مل جائے۔ اس کا معنی علماء نے کئی ایک بتایا، کسی نے کہا کہ یہ بددعا کا لفظ ہے، بددعا کا لفظ تو ہے، اس معنی میں کہ ظاہر ہے کہ آدمی اگر اس وقت کی قدر نہیں کرتا ہے تو محرومی کی چیز ہو اس کے لیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی اور بھی حدیثیں۔ تو بہرحال جو اصل بات سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ اس میں کتنے فضائل ہیں اور ماہ رمضان کے اندر حالات کتنے مطابق ہوتے ہیں۔ ایسے ماحول میں ہمیں یہ طے کرنا ہے رمضان کی شروع ہونے سے پہلے رمضان کا چاند ہونے سے پہلے اپنے ٹائم ٹیبل کو طے کر لو، اپنے کاروبار کا ٹائم ٹیبل متعین کر لو، اپنے بیوپار کا ٹائم ٹیبل متعین کر لو، سروس کرنے والے، جاب اور ملازمت کرنے والے اپنے ٹائم ٹیبل کو مینج کر لیں۔ کل یہ نہ کہیں کہ کیا کروں، میرا کام ایسا ہے کہ روزہ نہیں رکھ پاؤں گا، کوئی یہ نہ کہے کہ میرا کاروبار ایسا ہے کہ کیا کروں، میرا بہت زیادہ محنت کا کام ہے، میں روزہ نہیں رکھ پاؤں گا، کوئی یہ نہ کہے کہ میں تراویح نہیں پڑھ پاؤں گا، کوئی یہ نہ کہے کہ میری جاب کا، میری سروس کا ٹائم ٹیبل ایسا ہے کہ میں نہیں روزہ رکھ پاؤں گا، بڑا مشکل لگتا ہے، سخت دھوپ کا معاملہ۔ ایسے کوئی ہیلے بہانے اللہ واسطے نہ کرے، ابھی سے مینج کرو، ابھی سے اپنے آپ کو، اپنے ٹائم ٹیبل کو تیار کرو کہ تمہیں کیسے رمضان کے مہینے کو گزارنا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آئیے ذرا دو چار باتیں اس حوالے سے آپ کے سامنے کی جائیں اور میں اپنے آپ کو نصیحت کروں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی دو چار اچھی حدیثیں آپ کے سامنے پڑھوں، اور ہم سب میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، سچے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق مانگیں کہ اللہ عز و جل ہمیں اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کوئی روایت نہیں ہے، سال ہر سال آتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کسی کو بھائی رمضان آ رہا ہے، کچھ تیاری ویاری ہو رہی ہے آپ کی، آپ اس کے لیے کچھ تیاری کر رہے ہیں، تو کہتا ہے کیا رمضان ہر سال آتا ہے، پھر آپ ہر سال یہ مہینہ آتا ہے، ایک مہینہ رہتا ہے پھر چلا جاتا ہے، پچھلے سال بھی، اس سے پہلے اس سال بھی آ رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، یہ تو ہر سال کا مسئلہ ہے، جیسے آتا ہے جاتا ہے ویسے ہی آئے گا اور جائے گا، یہ کوئی روٹین نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سعادت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے، احسان ہے۔ یہاں مجلس کے اندر بہت سارے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، بہت ساری جوان بیٹھے ہوئے ہیں، بہت سارے ہمارے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، مائیں بہنیں بیٹھتی ہیں اور بڑی عمر کی خواتین بھی بیٹھی ہوئی ہیں۔ ہم اپنے گھر پر غور کریں، اپنے پڑوسیوں پر نظر ڈالیں، اپنے آس پاس اور ملنے جلنے والے اعزاء اقارب کے حلقے پر، اپنے کاروباری سرکل پر نظر ڈالیں، کتنے ایسے بوڑھے، کتنے ایسی بوڑھیاں، کتنے ایسے جوان اور کتنے ایسے بچے جو پچھلے سال ہمارے ساتھ میں
موجود تھے, زندہ تھے, انہوں نے روزہ بھی رکھا تھا, انہوں نے قیام اللیل بھی کیا تھا, انہوں نے ہمارے ساتھ تراویح بھی پڑھی تھی, انہوں نے ہمارے ساتھ افطار اور سحری بھی کی تھی, ہمارے ساتھ انہوں نے قرآن کریم کی تلاوت بھی کی تھی, ہم مسجدوں میں ایک ساتھ میں جاگنے کے لیے گئے تھے. لیکن یاد کریں کہ آج اس سال ہمارے ساتھ میں نہیں ہے, وفات پا چکے ہیں, دنیا سے جا چکے. کتنے صحت مند تھے, ہٹا کٹا جوان تھے اور صحت مند تھے, روزہ رکھا, صدقات و خیرات کیے, عمرے کے لیے سفر کیا, قیام اللیل میں 2 گھنٹے کھڑے رہے, لیکن ان کی صحت آج خراب ہو چکی ہے, ان پر فالج کا حملہ ہو چکا ہے, ان پر اٹیک آ چکا ہے, ان کے ساتھ بیماری کے مسائل پیدا ہو چکے ہیں, ان کے ساتھ بہت ساری مشکلات کھڑی ہے. میرے بھائیوں, یہ پچھلے سال اچھے تھے, انہوں نے روزہ رکھا, قیام اللیل کیا, قرآن کی تلاوت کیا, صدقہ و خیرات کیا, عمرے کے لیے سفر کیا, لیکن اس سال ان کی صحت ایسی نہیں ہے کہ وہ یہ سارے کام کر سکے. آج مجبور ہو چکے ہیں, وہ معذور ہو چکے ہیں. تو یہ پہلو ہمارے سامنے ہونا چاہیے. اس لیے کوئی یہ نہ کہے یہ تو ہر سال رمضان آتا ہے, اس سال بھی آیا ہے چلا جائے گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے, آتا جاتا رہتا ہے, وقت تو آنے جانے کے لیے ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس میں ہم نیکیاں کر کے اپنے نام عمل کو سدھار لیں, اسے گناہوں سے پاک کر لیں, اسے نیکیوں سے بوجھل کر لیں اور توبہ و استغفار کر کے اپنی مغفرت کا سامان کر لی. ہماری ذمہ داری میرے بھائیوں, میرے بزرگوں. تو آئیے ذرا استقبال کے حوالے سے اگر کچھ پوائنٹ پر 2-4 باتیں کی جائیں آپ کے سامنے تو ایسے کر سکتے ہیں میرے بھائی. دیکھیے, پہلا کام جو ہمیں اس ماہ رمضان کی تیاری کے لیے کرنا ہے, اس کے استقبال کے لیے ہمیں کرنا ہے کوئی پہلا کام, تو پہلا کام یہ ہے. پہلا کام کیا ہے؟ پہلا کام یہ ہے کہ ایک بندے مسلمان اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس مہینے میں زندہ رہنے, روزہ رکھنے کے قابل رہنے, طاقت و قوت ہونے, صحت ہونے, تندرستی ہونے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کرے, اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے پھر 1 سال جینے کا موقع عطا فرمایا, 1 سال زندگی لمبی کی, پھر اسے رمضان کا مہینہ ملا اور الحمدللہ وہ صحت مند ہے, وہ طاقتور ہے, وہ روزہ رکھ سکتا ہے, وہ قیام اللیل کے لیے 1-1.5 گھنٹہ کھڑا رہ سکتا ہے, وہ تلاوت قرآن کریم کر سکتا ہے, وہ صدقات و خیرات کر سکتا ہے, وہ عمرے کے لیے سفر کر سکتا ہے اور دیگر بہت سارے نیکی کے کام کر سکتا ہے. اس نعمت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کرنا چاہیے. بہت سارے لوگ رمضان قریب آتا ہے تو ان کے چہروں پر شکن آ جاتے, کہتے ہیں پھر یار 1 مہینے کے لیے آیا, اب 1 مہینے ہمارا کاروبار ڈسٹرب رہے گا, ہماری سروس ڈسٹرب رہے گی, صبح شام کو سمجھ میں نہیں آتا, بیچ میں افطار کا ٹائم آتا ہے, سحری کے لیے اٹھنا پڑتا ہے, بہت سارے مسائل بدل جاتے ہیں, لوگ سے بوجھ محسوس کرتے ہیں, بہت سارے بھائی سے برڈن محسوس کرتے ہیں, اور بڑے ہٹھے کٹھے طاقتور مضبوط میرے بھائیوں ایسے کتنے ایسے بھائی ملتے ہیں جو اللہ کی قسم ہے اس ماہ رمضان کی ساعتوں کے باوجود, اس کی برکت والی ساعتوں کے باوجود بھی اس میں روزہ نہیں رکھتے, نہیں روزہ رکھتے. یہ محرومی نہیں ہے تو کیا ہے, یہ بدقسمتی نہیں ہے تو کیا ہے. یہ میرے بھائیوں اگر یہ نصیب کی برائی نہیں ہے تو کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق مانگو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. تو پہلا کام یہ ہے, میں آپ کو بتاؤں, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 صحابی آئے, یعنی غیر مسلم تھے, کافر تھے, اللہ کے نبی کے پاس آئے, اسلام قبول کیا. ان دونوں میں سے ایک کی موت شہادت کی موت ہوئی. ایک بھائی, 2 بھائی آئے, دونوں نے ایک ساتھ میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کیا, اسلام قبول کیا. دونوں میں سے ایک بھائی میدان جہاد میں شریک ہوا, جنگ کے میدان میں, اور اللہ کی کلمے کی توحید کی بلندی کے لیے لڑتا شہید ہو گیا, شہادت کا جام نوش کر لیا. جبکہ دوسرا جو بھائی تھا وہ 1 سال تک زندہ رہا. دوسرا بھائی 1 سال تک زندہ رہا اور اس کے بعد اس کی موت اس کے بستر پر ہوئی, یعنی فطری موت ہوئی جو عام طور پر موتیں ہوتی ہیں. حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور روایت علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح الترغیب میں اور دیگر کتابوں میں صحیح قرار دیا. طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے جنت کو خواب میں دیکھا. اچھا, کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے کہ خواب کی بات کیوں بیان کی جا رہی ہے. دیکھیں, خواب اگر بے سر پیر کا ہو تو غلط ہے, اس کی کوئی شرعی دلیل نہیں, اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں. صرف انبیاء علیہ السلام کا خواب ایسا ہوتا ہے, جو خواب انبیاء دیکھتے ہیں وہ وحی ہوا کرتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے,
وحی ہوا کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالی اپنا پیغام وحی کا خواب میں بھی نبیوں کو دیتا ہے. تو اگر نبی خواب دیکھے تو اس کا مطلب وہ اللہ کا پیغام ہے، اللہ کا دین ہے، اللہ کی شریعت ہے. حلال حرام جو اس خواب میں بتایا گیا اس کی حیثیت دین کی حیثیت ہے. لیکن اللہ کے نبیوں کے سوا ہمارے اور آپ کی جو خواب کی حیثیت ہے وہ یہ کہ خواب ہے. اگر سچا نکلا تو سچا ہے اور اگر جھوٹا نکلا تو جھوٹا ہے، لیکن اس کی کوئی دینی اور شرعی حیثیت نہیں ہے. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں نے اللہ کے نبی کو خواب میں دیکھا اور آپ کہہ رہے تھے کہ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں. مثال کے طور پر اس بات کا کوئی اعتبار نہیں. وہ یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں نے خواب میں نبی کو دیکھا، لیکن دیکھنے والا ایک عام انسان ہے، وہ نبی نہیں. دیکھا نبی کو ہے لیکن دیکھنے والا نبی نہیں ہے، اس لیے اس کی بات کا کوئی اعتبار نہیں، شریعت کی حیثیت سے اس کا کوئی مقام نہیں. لیکن یہاں پر حضرت طلحہ بن عبید اللہ نے خواب دیکھا، اور خواب ہی نہیں دیکھا بلکہ اس خواب کو جا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب کو سن کر کے اپنا حکم لگایا اور نبوت کی مہر لگائی اس کے اوپر. تو یہ خواب صرف اور صرف طلحہ بن عبید اللہ کا خواب نہیں رہ گیا، بلکہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کا فرمان بن گیا. بہرحال کہتے ہیں کہ اوریت الجنت فی النوم، میں نے جنت کو دیکھا خواب کے اندر. اور جنت میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ جو دو بھائی اسلام لائے تھے، ایک شہید ہوا تھا اور ایک سال کے بعد فطری موت سے مرا تھا. بعد میں جو فطری موت مرا تھا وہ اپنے شہید ہونے والے بھائی سے پہلے جنت میں داخل کیا گیا. شہید بعد میں اور نان شہید آج کل ایسے ہی چلتا ہے، جو شہید نہیں تھے وہ پہلے اور جو شہید ہوا وہ بعد میں جنت میں داخل ہو رہا ہے. ان کو بڑا تعجب ہوا کہ شہادت کا اتنا اونچا مقام، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا، کلمہ طیبہ کی بلندی کے لیے سر کٹانے والا، اس کا مقام کیا کم ہے؟ اسے پہلے جنت میں جانا چاہیے تھا، جبکہ وہ بعد میں جنت میں جا رہا ہے اور اس کا بھائی جو شہید نہیں ہوا تھا وہ پہلے جنت میں جا رہا ہے. آ کے اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا اللہ کے نبی علیہ السلام میں نے خواب دیکھا ہے اور میں نے ایسا ایسا دیکھا ہے. آپ کے ہاتھ پر اسلام لائے، ایک شہید ہوا، دوسرا بعد میں مرا، شہید ہونے والا بعد میں اور جو شہید نہیں تھا وہ پہلے جنت میں داخل ہو رہا. اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ میرے بھائی اسی بات کو بیان کرنے کے لیے حدیث ہم نے آپ کے سامنے پیش کی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ اس کا درجہ زیادہ ہے. الیس قد صام سنۃ وصلی للہ سبحانہ وتعالی 6000 رکعۃ او کذا وکذا رکعۃ. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تعجب کی کیا بات ہے؟ تمہیں تعجب کیوں ہے کہ شہید ہونے والا بعد میں جنت میں جا رہا ہے اور جو شہید نہیں ہوا تھا وہ پہلے جنت میں جا رہا ہے؟ تعجب کی کوئی بات نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ شہید نہیں ہوا تھا وہ 1 سال تک اپنے شہید بھائی کے بعد زندہ رہا اور 1 سال میں اسے رمضان کا مہینہ بھی ملا، رمضان کا روزہ رکھا، اس نے ساری برکتوں کو حاصل کیا، سارے فضائل کو حاصل کیا. آپ سوچیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ من صام ایمانا واحتسابا من قام ایمانا واحتسابا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا. اور سب کے آخر میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ غفر له ما تقدم من ذنبه. جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ثواب کی نیت سے، اخلاص کے ساتھ، نیت خالصہ سے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی روزہ رکھتا ہے، قیام اللیل کرتا ہے اور قدر کی راتوں میں جاگتا ہے اور عبادت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف یہ تحفہ ہے کہ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. یہ ساری فضیلت حاصل کیا اس آدمی نے، 1 سال اسے مستقل ملا، اسے رمضان کا مہینہ بھی حاصل ہوا، ساری فضیلتیں حاصل کیا اس نے، اور 1 سال میں 6000 رکعتیں نماز بھی پڑھی اس نے. یہ رکعتیں فرض کی بیان کی جا رہی ہیں. 6000 رکعت، 6000 رکعت نمازیں یا اتنی نمازیں. اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا آدمی جسے 1 سال میں اتنی ساری نیکیاں حاصل کرنے کا موقع ملا، بھلا وہ اپنے شہید ہونے والے بھائی سے پہلے جنت میں نہیں جائے گا تو کیا بعد میں جائے گا؟ میرے بھائی دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اللہ نے 1 سال جینے کا موقع عطا فرمایا. 70 والے 71 ہو گئے ہے کہ نہیں، 65 والے 66 ہو گئے. اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمار امتی ما بین 60 الى 70 وقلیل من یجوز ذلک. اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کے لوگوں کی عمریں 60 اور 70 سال کے بیچ میں ہیں، کم ہی لوگ ہیں جو اس سے آگے جائیں گے، کم ہی لوگ ہیں جو اس سے آگے جائیں گے. تو یہ عام طور پر اس امت کے لوگوں کی عمر کتنی ہے؟ 60 اور 70 سال کے بیچ میں ہے. اس لیے ہم دیکھتے بھی ہیں کوئی 75 میں وفات پا رہا ہے، کوئی
کوئی 76 وفات پا رہا ہے, کوئی 72 وفات پا رہا ہے, کوئی 60 کوئی 62 میں چلا جا رہا ہے, اس سے پہلے بھی وفات پاتے ہیں. لیکن عام طور پر لوگ 100 کے قریب نہیں پہنچتے. کوئی پہنچ جاتا ہے تو میڈیا والے اس کا انٹرویو لینے کے لیے آ جاتے ہیں کہ بھائی 100 سال کا ہو چکا ہے, اس کی آنکھیں کام کرتی ہیں کہ نہیں, اس کی کان سلامت ہے کہ نہیں, اس کا حافظہ صحیح ہے کہ نہیں, یہ چلتا پھرتا کیسے. ایک تعجب کی بات ہے کہ 100 سال کی عمر کیسے اس کی ہو گئی. بہرحال میرے بھائی, تو کہنے کا مطلب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کیجیے, اللہ کا شکر ادا کیجیے, اللہ کی اس نعمت پر خوشی کا اظہار کیجیے. الحمدللہ, اے اللہ تو نے 1 سال جینے کی توفیق عطا فرمائی, پھر رمضان کا موقع مل رہا ہے, پھر روزہ رکھوں گا, پھر قیام اللیل کروں گا, پھر تلاوت کروں گا, پھر عمرے کروں گا, اور 1 سال کی ساری فضیلت میں حاصل کرنے کی کوشش کروں گا. تو پہلا کام یہ ہے کہ اسے بوجھ نہیں سمجھنا, اسے بوجھ نہیں سمجھنا, اسے اللہ کی رحمت سمجھنا, اپنے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نعمت سمجھو. پہلا کام تو یہ. دوسرا کام یہ ہے, اگر ہم استقبال کے حوالے سے بات کریں, تیاری کے حوالے سے, تو دوسرا کام ہمارا یہ ہے کہ ہم اس مہینے کے اندر پہلے ہی یہ طے کر لیں کہ سارے گناہوں کی معافی کی کوشش کرنی ہے, کوئی بچا کھجا گناہ نہیں چھوڑنا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسی سیزن میں ہم مسلمان بن جائیں, سیزن میں نمازی بن جائیں, سیزن میں ہی روزہ رکھیں, سیزن میں ہی ہم دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائیں, سیزن میں ہی توبہ استغفار کریں. یہ مطلب نہیں ہے اس کا ہمیشہ, یہ تو ہمیشہ ہی ہونا چاہیے. لیکن رمضان میں زیادہ اللہ کی برکتیں ہیں, زیادہ فضائل ہیں, زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حالات مطابق ہیں, مناسب ہیں. آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے, اذا دخل رمضان, جیسے ہی رمضان شروع ہوتا ہے, اس کا چاند ہوتا ہے, اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر. اللہ کے نبی نے فرمایا فتحت ابواب الجنہ, جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. فلم یغلق منها باب, کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا. وتغلق ابواب النیران فلم یفتح منها باب, اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں, کوئی دروازہ کھولا نہیں جاتا ہے. اور اللہ کی بہت ساری فضیلت بیان فرمائی, موقع نہیں ہے اس کا. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اتنا حالات سازگار ہیں, مطابق ہیں, ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے اس میں توبہ کریں, استغفار کریں, پہلے ہی سے اس بات کا عزم باندھ لیں, پکا ارادہ کریں, اپنے گناہوں کی معافی کا سامان کرنا ہے. بڑی کوتاہی ہم نے سال میں کی ہے. اے اللہ, تو نے رمضان تک پہنچنے کا موقع عطا فرمایا, تو نے صحت عطا فرمائی ہے, تو نے روزے کے لائق بنایا ہے. اے اللہ تبارک و تعالیٰ, مجھے اپنے گناہوں کی معافی کا سامان کرنا ہے, مجھے سچی توبہ کرنا ہے, سچا استغفار کرنا ہے. اے اللہ تبارک و تعالیٰ, مجھے رو رو کے اپنے گناہوں کی معافی کا سامان کرنا ہے. اس بات کا پختہ عزم ہونا چاہیے, پکا ارادہ ہونا چاہیے. اس بات کو طے کر لو پہلے سے ہی کہ ہمیں یہ کام کرنے. اسی لیے ہم نے سن رکھا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثوں میں کہ آپ نے فرمایا کہ جسے رمضان کا مہینہ ملے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے, ایسے آدمی کی ناک مٹی میں مل جائے. ایسے ہی تیسرا کام کیا ہے؟ تیسرا کام یہ ہے کہ ہم یہ طے کر لیں کہ ہمیں پورا مہینہ خصوصیت کے ساتھ اپنے پورے موسم کو نیکیوں میں گزارنا ہے. روزے میں کوتاہی نہیں ہونے دینی, قیام اللیل میں کوتاہی نہیں ہونے دینی. قرآن کریم کی تلاوت کا پہلے سے یہ عزم کر لو کہ قرآن پڑھنا ہے, تلاوت کرنی ہے, اسے اچھی طریقے سے اسے سمجھنا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. عمرے کی سفر کرنی ہے, ہمیں اجر و ثواب حاصل کرنا ہے, کیونکہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا ہے, عمرۃ فی رمضان تعدل حجۃ و حجۃ معی. رمضان میں عمرہ کرنا, عمرے کا ثواب حج کے برابر ہے یا میرے ساتھ میں حج کرنے کے برابر ہے. اس لیے یہ ساری نیکیوں کی پہلے سے تیاری کرو. نام عمل کو نیکیوں سے بھرنا ہے, اپنے نام عمل کو نیکیوں سے بھرنا ہے, بوجھل کرنا ہے اسے, اور اسے گناہوں سے پاک صاف کرنا ہے. اپنے نام عمل کو نیکیوں سے دھلنا ہے, نیکیوں کے ذریعے سے برائیوں کو دھل کے ختم کر دینا ہے. یہ طے کر لو پہلے سے, عزم باندھ لو اس کے لیے. اگر ہم طے نہیں کریں گے, اس بات کا پکا عزم نہیں کریں گے, سچا عزم نہیں کریں گے, تو یاد رکھو جیسے لوگ کہتے ہیں ہر سال مہینہ رمضان کا آتا ہے, اس سال بھی آئے گا, پھر جیسے جاتا ہے ویسے چلا جائے گا. ایسا نہ ہو کہ ہمارا یہ وقت ضائع ہو جائے. میرے بھائی, توبہ استغفار ہونا چاہیے. ایسے ہی میں اس مہینے کے استقبال کے حوالے سے ایک بات اور یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نیتوں کو خالص کریں. نیتوں کو خالص کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک مطلب تو یہ ہے کہ اس مہینے میں جو نیکیاں ہمیں کرنی ہے, اس مہینے میں جو نیکی ہمیں کرنی ہے اس میں اخلاص ہونا چاہیے, للہیت ہونی چاہیے. روزے کے بارے میں آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا, اللہ سے روایت کرتے ہوئے حدیث قدسی میں, یقول اللہ سبحانہ وتعالی کل عمل ابن آدم له الا الصوم فانه لي وانا اجزي به. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ سے روایت کرتے ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے بنی آدم کے سارے اعمال اس کے اپنے لیے ہیں سوائے روزے کے, روزہ میرے لیے ہے.
اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ یدع طعامہ وشرابہ وشہوتہ من اجلی، یہ میرا بندہ بہت ساری نیکیاں کرتا ہے، بہت سارے اعمال کرتا ہے، وہ سب اس کے اپنے لیے ہیں، روزہ میرے لیے ہے، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ سب کچھ اللہ کے لیے، نمازیں بھی اللہ کے لیے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا ساری عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ لیکن روزے کے بارے میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ فرماتا روزہ میرے لیے ہے۔ کس اعتبار سے؟ آگے وضاحت فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے، فرمایا یا اللہ فرماتا یدع طعامہ وشرابہ وشہوتہ من اجلی، یہ میرا بندہ اپنا کھانا میرے لیے چھوڑ دیتا ہے، اپنا پینا مجھے راضی کرنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے، اپنی شہوت کے کام میری وجہ سے میرے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ کیا مطلب ہے میرے بھائیوں؟ آپ جانتے ہیں روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو دکھائی نہیں دیتی، جو ظاہر میں دکھائی نہیں دیتی ہے۔ ہم اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بھی کس حالت میں ہمیں نہیں معلوم، ہم کھانا کھا کر کے آئے ہوں گے یا نہیں کھا کر کے آئے ہوں گے، دونوں برابر دکھائی دے رہے ہیں۔ چوری چھپے آدمی کھانا کھا سکتا ہے، چوری چھپے پانی پی سکتا ہے، چوری چھپے شہوت پوری کر سکتا ہے، لیکن کیوں نہیں کرتا؟ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے۔ اس لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ ساری نیکیاں تو اس کی اپنے لیے ہیں، لیکن یہ میرے لیے ہے، یعنی یہ ایسی عبادت ہے جس میں دکھاوا نہیں کر سکتا، ریاکاری نہیں کر سکتا ہے، وہ چاہے تو چھپ کے سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن صرف اس لیے نہیں کرتا ہے کہ مجھے راضی کرنا چاہتا ہے۔ اللہ دیکھتا ہے کہ میں کھا رہا ہوں، اللہ جانتا ہے کہ میں پی رہا ہوں، اللہ جانتا ہے کہ میں تنہائی میں اپنی شہوت پوری کر رہا ہوں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اس کا بدلہ ہی میں ہی دوں گا۔ روزے داروں کے لیے الگ سے دروازہ ہے کہ نہیں؟ الگ سے دروازہ ہے، ریان کے نام سے، لا يدخل منه الا الصائمون، اس دروازے سے روزے داروں کے سوا کوئی داخل نہیں ہوگا۔ روزے دار اپنے خاص دروازے سے داخل ہوں گے اور اس دروازے سے کوئی داخل نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے سوال کیا، کہا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ذرا آپ مجھے یہ بتائیے، کوئی ایسا عمل بتا دیجیے، کوئی ایسی نیکی بتا دیجیے جس کا میں اپنی زندگی میں اہتمام کرتا رہا، ہمیشہ اہتمام کروں اس کا، ہمیشہ اس کا خیال کروں، اس کی پابندی کروں۔ اللہ کے نبی کیا فرمایا؟ علیک بالصوم فإنہ لا عدل لہ، علیک بالصوم فإنہ لا مثل لہ۔ اللہ کے بندے روزے کا اہتمام کرو، روزے کی پابندی کرو، کیونکہ روزے کے برابر کوئی نیکی نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ ہم سب جانتے ہیں کہ کلمہ طیبہ سب سے اونچا ہے، اس کے بعد عمل کے اندر نماز ہے سب سے اونچی کلمہ طیبہ کے بعد، اس کے بعد زکات، اس کے بعد روزہ، اس کے بعد حج اور عمرے کی عبادت آتی ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ علیک بالصوم فإنہ لا عدل لہ، روزے کا اہتمام کر، روزے کی پابندی کا، روزہ رکھا کرو، کیونکہ اس کے برابر کوئی چیز نہیں، اس کے جیسی کوئی چیز نہیں۔ کیا معنی ہے اس کا؟ اس کا معنی شارحین نے لکھا، اس کا معنی یہ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی فضیلت نماز سے بھی زیادہ ہے، نہیں، یہ معنی نہیں ہے اس کا۔ فضیلت نماز کی زیادہ ہے، اس کے برابر روزہ بھی نہیں، اس کے برابر زکات بھی نہیں، اس کے برابر حج بھی نہیں۔ سب سے اونچا درجہ کس کا ہے؟ کلمہ طیبہ کے بعد نماز کا ہے۔ یہ اپنی جگہ طے ہے، لیکن حدیث کا معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ اس عبادت کی نوعیت ایسی ہے، اس عبادت کا نیچر اللہ نے ایسا بنایا ہوا ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان کی طبیعت پر جتنا کنٹرول ہو سکتا ہے اتنا کسی اور عبادت کے ذریعے سے نہیں ہو سکتا ہے، اس کے برابر کچھ بھی نہیں۔ اسی لیے شہوت پر کنٹرول کرنے کے لیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ روزہ رکھا تھا۔ فمن لم یستطع فعلیہ بالصوم فإنہ لہ وجاء، جس کے پاس شادی کرنے کے، نکاح کرنے کی طاقت نہ ہو اسے چاہیے کہ روزہ رکھے۔ تو پتہ یہ چلا کہ روزے کا یہ مقام، اس کا یہ درجہ، اس لیے ہمیں چاہیے کہ میرے بھائیوں اخلاص کا یہ پہلو سمجھیں، اخلاص کے ساتھ۔ تو روزے میں تو کوئی ریاکاری کر نہیں سکتا ہے، یا تو وہ سچا روزے دار ہوگا یا پھر وہ چوری چھپے کھا رہا ہوگا، پی رہا ہوگا، شہوت پوری کر رہا ہوگا۔ اس لیے اللہ واسطے روزہ رکھنا ہے تو روزہ رکھنا ہے۔ میرے بھائیوں اصل ریاکاری کہاں ہوتی ہے، دکھاوا کہاں ہوتا ہے، اخلاص کی بات کہاں آتی ہے؟ بقیہ عبادتیں ماہ رمضان کے اندر، قیام اللیل کا مسئلہ ہے، قرآن کریم کی تلاوت کا مسئلہ ہے، صدقات اور خیرات اور زکات خرچ کرنے کا مسئلہ ہے، حج کیا نام ہے، عمرے کی عبادت کرنے کا مسئلہ ہے، اعتکاف کرنے کا مسئلہ ہے۔ یہ ساری عبادتیں، اس کے اندر اخلاص ہونا چاہیے، للہیت ہونی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس رمضان کا مقصد نہ تو بھوکا رکھوانا ہے، نہ تو پیاسا رکھوانا ہے، نہ تو شہوتوں سے دور رکھنا ہے۔ حلال شہوتیں ہمارے لیے حلال ہیں، اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھوکا پیاسا رکھنا چاہتا۔ اصل جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ جو کنٹرول کی طاقت
اس روزے کے ذریعے سے ملتی ہے اس کا ہمارا دل عادی ہو جائے، ہماری طبیعت میں روزے کے اس عمل کے ذریعے سے ایسا اخلاص پیدا ہو جائے، ایسی لہیت پیدا ہو جائے کہ ہم اس مہینے میں بھی ساری عبادتیں اللہ کے لیے انجام دیں، اور اس کے بعد جو تربیت ہمیں ایک مہینے کے لیے ملے گی، اس ایک مہینے کی تربیت سے سال کے بقیہ 11 مہینے بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم للہیت کے ساتھ گزاریں گے۔ یہ اصل مقصد ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، لیس الصوم من الجوع والعطش، روزہ کھانے سے رکنے کا نام نہیں ہے، پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے، وَإِنَّمَا الصَّوْمُ، اللہ اکبر، انداز دیکھیے، روزہ کھانے پینے سے پرہیز کرنے کا نام صرف نہیں ہے کہ لوگ کھانے پینے سے بچے، اس کے علاوہ سارے کام کرتے رہے، غیبت کرتا رہے، چوری کرتا رہے، گالی گلوچ کرتا رہے، چغلخوری کرتا رہے، لڑائی جھگڑے کرتا رہے، ساری چیزیں کرتا رہے، اس کا نام روزہ نہیں ہے۔ اصل جو روزہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے جو نفس کی تربیت ہوتی ہے، انسان کے نفس کی تربیت ہو جائے، یہ اصل معنی ہے۔ اصل روزہ کیا ہے؟ اصل روزہ ہے انسان اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھے، اپنی آنکھوں کو، نگاہوں کو کنٹرول میں رکھے، اپنے کانوں کو کنٹرول میں رکھے۔ میرے بھائیو، اپنے ہاتھوں کو، اپنے پیروں کو، اپنے شرمگاہ کو، اپنے اعضاء اور جوارح کو کنٹرول میں رکھے۔ اصل روزہ اس کا روزہ ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آپ کی روایت میں بھی موجود ہے، اور صحابی رسول حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بھی موجود ہے۔ ان روایتوں کا خلاصہ کیا ہے؟ حضرت جابر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اذا صمت فلیصم سمعک وبصرک واعضاؤک وجوارحک، جب تم روزہ رکھو تو صرف بھوکا پیاسا نہیں، جب تم روزہ رکھو تو تمہاری آنکھیں بھی روزہ رکھیں، تمہارے کان بھی روزہ رکھیں، تمہارے ہاتھ پیر بھی روزہ رکھیں، تمہارے سارے اعضاء، سارے پرزے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم اور اس کے فرمان کے کنٹرول میں آ جائیں۔ یہ اصل روزے کی تعبیر ہے۔ اسی لیے کتنے بھوکے پیاسے، بھوک پیاس کا روزہ رکھنے والے کتنے ایسے ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ چونکہ وہ اصل روزے کا معنی نہیں سمجھتے، بھوکا ہے، صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک کھانا نہیں کھایا، پانی نہیں پیا، بیوی کے پاس نہیں گیا، لیکن اس کے بعد اس کی زبان پر کنٹرول نہیں، گالیاں بکتا ہے، غیبت کرتا ہے، چغلخوریاں کرتا ہے، کام کنٹرول میں نہیں، گانے سنتا ہے، بے حیائی کی باتیں سنتا ہے، ادھر ادھر کی کانا پھوسی کی کوشش میں لگا رہتا ہے، ہاتھ غلط استعمال کرتا ہے، پیر کا غلط استعمال کرتا ہے، شرمگاہ غلط استعمال کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ جو آدمی اصل روزے کا معنی نہیں سمجھتا اس کے روزے کا کوئی فائدہ نہیں۔ کم من یا رب صائم حظہ من صومہ لیس حظہ من صومہ الا الجوع والعطش، کتنے ایسے روزے دار ہیں جن کے روزے کا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ بھوکا رہا، پیاسا رہا، دن بھر بھوکے پیاسے گزار دیا، اس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ وَرُبَّ قَائِمٍ لَيْسَ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّحَرُ، اور کتنے ایسے تہجد پڑھنے والے، قیام اللیل کرنے والے، تراویح میں کھڑے ہونے والے کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے اس نماز کا کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے سوائے رت جگی، رات جاگا، 2 گھنٹہ جاگتا رہا، 3 گھنٹہ جاگتا رہا، کھڑا رہا، اپنے آپ کو تھکاتا رہا، کوئی حاصل نہیں، یعنی اخلاص نہیں، للہیت نہیں ہے، اس کا کوئی حاصل۔ اسی بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور واضح حدیث میں، اللہ اکبر، صحیح بخاری وغیرہ کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل والخلع فليس لله حاجة في ان يضع طعامه وشرابه۔ سب سنتے رہتے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جو آدمی روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، جھوٹی گواہی دینا نہ چھوڑے، فحش بات کرنا نہ چھوڑے، جہالت کی باتیں کرنا نہ چھوڑے، تو ایسے آدمی کو بلا وجہ اپنے آپ کو اللہ کے نام پر بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھوکا پیاسا رہنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اصل مقصد نہیں ہے، بلکہ اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسانی طبیعت کو کنٹرول میں لانا چاہتا ہے۔ اس لیے صوم کے معنی ہی کیا ہے؟ روکنے کے۔ روزے کے معنی کیا ہے؟ روکنا، کنٹرول میں رکھنا۔ الصوم هو الامساک، روزے کے معنی ہوتے ہیں روکنا، کنٹرول میں رکھنا۔ ہماری طبیعت، ہمارا نفس، ہماری آنکھیں، ہمارے کان، ہماری زبان، ہمارے ہاتھ، ہمارے پیر، سارے اعضاء اور جوارح کنٹرول میں آ جائیں۔ اس کی تربیت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے 1 مہینے کا روزہ رکھا۔
ایک دن دو دن کا نہیں، کیونکہ ایک پورا سیزن چاہیے، پورا موسم چاہیے جس میں آدمی تربیت ہوتے ہوتے بنتے بنتے سنورتے سنورتے نکھر جائے، اور ایک مہینے کی تربیت کے بعد وہ ایسا بن جائے کہ بقیہ 11 مہینے اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نیکی اور خیر میں گزر جائے، متقی بن جائے، پرہیزگار۔ اسی ساری باتوں کا نام کیا ہے؟ تقویٰ۔ اللہ نے فرمایا کہ لعلکم تتقون، تمہارے اوپر بھی جو روزہ فرض کیا گیا، تم سے پہلی امتوں پر، یہود و نصارہ پر، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی امتوں پر، یہ سارے روزے جو فرض کیے گئے تھے، اس کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ، گناہوں سے بچنے والے بن جاؤ، نیکی کرنے والے بن جاؤ، اللہ کے واسطے اپنی طبیعتوں کو پاک کر لو، اسے برائیوں کے جذبے سے خالی کر لو، اس نفس کو گندگی سے باہر نکال دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصد ہے، تو روزے کا مقصد یہ ہے میرے بھائیوں، اور اس مقصد پر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین چلتے رہے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ فَإِن صَابَكَ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَإِن صَابَكَ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ۔ اگر آپ کو کوئی گالی دے، آپ گالی نہیں دے رہے، آپ زبان کا غلط استعمال نہیں کر رہے، آپ کسی کی برائی نہیں کر رہے، آپ کسی کو تانا نہیں دے رہے، آپ نے اپنے روزے کو بچایا ہوا ہے، کنٹرول میں رکھا ہوا ہے، لیکن کوئی دوسرا گالی دے رہا ہے، کوئی دوسرا برا بھلا کر رہا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ کیا یہ کہیں گے کہ یار گالی دو گے تو پھر میں گالی برداشت نہیں کرتا ہوں، میں بھی گالی دے دوں گا؟ یہ ہمارا طریقہ ہے، لیکن اللہ کے نبی نے کیا تربیت دی ہے؟ فَإِن صَابَكَ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ۔ اگر آپ سے کوئی گالی گلوچ کرے، لڑے جھگڑے، جہالت کی باتیں کرے، تو آپ اس کا جواب اس سے نہ دیں، بلکہ آپ کہتے ہیں بھائی دیکھو میں روزے سے ہوں، یعنی اپنے آپ کو میں نے کنٹرول میں کیا ہوا ہے، میں اپنے آپ کو بنا رہا ہوں، سنوار رہا ہوں، اس زبان کو قابو میں لانا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے روزے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اس لیے اپنی زبان کا استعمال غلط نہیں کر سکتا ہے میرے بھائی۔ تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور بہت ساری باتیں موجود ہیں، چونکہ یہ بات صرف اور صرف عمومی تھی، رمضان آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سارے پہلو ان سارے پہلوؤں پر غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ ابھی سے، ہم نے بار بار کہا، ابھی سے ہمیں اپنا ٹائم ٹیبل مینج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیسے اپنا ٹائم کریں گے؟ ایسا نہ ہو کہ پچھلے سال بھی ایسے ہی چلا گیا، اس سے پہلے سال بھی ایسے ہی چلا گیا، روزہ چھوٹ گیا، قیام اللیل نہیں۔ اچھا ایک بات اور مجھے یاد آ گئی، میں آپ کو کہہ دوں، بہت سارے ایسے بھائی ہیں رمضان کے موسم میں جو نمازوں کی الحمدللہ پابندی کرنے لگتے ہیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ ہوتا کبھی کبھی یہ ہے، بلکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بہت سارے بھائی اگر کہیں چلے گئے، کسی کام میں پھنس گئے، اور ان کو یہ ہے کہ گاڑی لیٹ ہو جائے گی، ٹریفک میں پھنس جائیں گے، تو ان کو فکر یہ رہتی ہے کہ تراویح نہیں ملے گی۔ نماز عشاء پہلے ہوتی ہے، تراویح عشاء کے بعد سے لے کے صبح صادق سے پہلے اس بیچ کا ٹائم تراویح کا ٹائم، تو اسے اس بات کی پرواہ زیادہ ہوتی ہے کہ گاڑی لیٹ ہو جائے گی، فلاں کام مسئلہ ہو جائے گا تو ہماری تراویح چھوٹ جائے۔ میرے بھائی تراویح سے پہلے فرض کو چھوٹنے سے اپنے آپ کو بچیں، فرض واجب ہے، فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے جس بات سے سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے وہ اس کے فرائض اور واجبات کی پابندی ہے۔ اس کے بعد جب فرائض کی پابندی ہو گئی، واجبات کی پابندی ہو گئی، اس کے بعد سنتیں ہیں، نوافل ہے، مستحبات ہے، ان کی پابندی کرنے سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کی محبت حاصل ہونے لگے گی۔ تو جب موازنے کی بات آ جائے، یعنی کمپیئر کرنے کی بات آ جائے، تو آپ یاد رکھیں ہمیں یہ فکر پہلے نہیں کرنی ہے کہ ہماری تراویح چھوٹ جائے گی، بلکہ ہمیں فکر کس بات کی کرنی ہے؟ ہماری عشاء کی نماز باجماعت چھوٹ جائے گی، اسے باجماعت پڑھ لو، جہاں ہو وہیں پڑھ لو۔ تراویح آپ اکیلے رات میں بھی پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کی تراویح چھوٹ گئی تو یہ خلط مت نہیں ہونا چاہیے کہ رمضان جب آیا موسم تو ہم تراویح کی اتنی اہمیت دے دیں کہ فرض نماز کو فراموش کر دیں۔ فرض نماز پہلے ہے، ہمیشہ پہلے ہے، رمضان میں بھی وہ پہلے ہے، ہم اسے پابندی کے ساتھ باجماعت مسلمانوں کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں، دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں فرائض کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں نمازی بننے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں روزی کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ عز و جل ہمیں اس مہینے کی سعادتوں سے، اس کے بابرکت لمحات سے اس طرح اپنی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بقیہ سال کے بقیہ مہینوں میں بھی ہم اپنی زندگی نیکیوں پر گزار سکیں، اپنے آپ کو برائیوں سے، معصیت سے اور گناہوں کے کاموں سے، ہر طرح کے منکرات سے اپنے آپ کو بچا سکے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله.